أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین والطاہرین والمعصومین۔ محترم سامعین، خاکسار سید توصیف رضا نقوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اثر فتن۔ سامعین اکرام، ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش و رغبت کے خلاف انجینئر مرزا صاحب ہی کے حوالے سے آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ بخدا میری طبع و طبیعت ایک ناقد یا تنقید نگار کی بالکل نہیں ہے، لیکن بصد افسوس مرزا موصوف نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی نام نہاد تحقیق کا پارٹ 2 آج کل شروع کیا ہوا ہے، یعنی مسلمات پیروان مکتب حقہ سے چھیڑ خانی۔ لہذا اسی امر کے تحت مجبور ہوں کہ مرزا صاحب کی سازشوں کو عیاں کرنے کی غرض سے تنقیدی گفتگو کی جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب جس انداز سے اپنے گھر کا قلعہ فتح کیا انہیں لگتا ہے کہ ان کی اس نام نہاد علمیت کتابیت کی فتوحات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، اور اب یہ پیروان مکتب اہل بیت کے فرزندان کو بھی اپنے انہی سو کالڈ ہتھیاروں سے شکار کر لیں گے۔ تو مرزا صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ باز آ جائیں، شرارتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بیچاروں کو آپ نے شکار کیا ان کے علماء نے تو ان کی تربیت ہی نہیں کی تھی، اور جو چھپے تحقیقی راز آپ نے عیاں کیے تو ایک اٹریکشن برادران کے نوجوانوں میں آپ کے لیے ذرا پیدا ہو گئی۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے یہ بوسیدہ ہتھیار ہم پر بالکل اثر انداز ہونے والے نہیں ہیں مرزا صاحب، کیونکہ آپ اپنی تحقیقی پٹاری میں بازوم خود جو بڑا سانپ لیے پھرتے ہیں نا کہ وہ کھول دیں گے تو پتہ نہیں وہ کوئی ازدائے موسیٰ ثابت ہو جائے گا، تو بھول ہے یہ آپ کی مرزا صاحب۔ فرزندان مکتب ائمہ معصومین نے ماؤں کی گودوں میں الحمدللہ ان قرآنی سچائیوں اور حقیقتوں سے آشنائی حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ بنو میاں کا کردار، بابوں کی کارستانیاں، المحند المفند، چشتی رسول اللہ، او مرزا صاحب یہ ہمارے لیے کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان آپ جناب کی طرف ان سارے معاملات اور اس جیسے معاملات کی وجہ سے کو کھینچے چلے آئیں گے۔ اس لیے اپنی انرجی آپ ویسٹ نہ کریں، اپنی ساری توانائیاں اپنی چار دیواری میں صرف کریں۔ بڑا اچھا چورن بکا ہے آپ کا وہاں پہ، اور بڑا اچھا رسپانس اب بھی آپ کو مل رہا ہے۔ خیر سامن، مسلمات مکتب کے متعلق ایک نئی سوچی سمجھی شڈول ملاحظہ فرمائے مرزا صاحب کی۔ یہ شڈول مرزا صاحب ہی کا انداز تخاطب ہے، تو میں کوئی ان کی توہین و تحقیر کا میرا نہ کوئی نیت ہے، یہ انہی کا انداز تخاطب ہے۔ تو یہ ذرا ویڈیو شیعہ کا عقیدہ امامت قرآنیہ کے حوالے سے ان کی بالکل ایک نئی ویڈیو منظر عام پہ آئی ان کے آفیشیل چینل سے، یہ ملاحظہ فرمائیں، پھر اس سے پارٹ ٹو پارٹ انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں اور انشاءاللہ تسلی کریں گے ان کی۔ اللہ کا نام لے کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی علی بھائی، سب سے پہلے ایک بھائی آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی خلافت ہم کیوں کریں؟ ہاں جی، میں سمجھ گیا تھا۔ ہاں جی، میں سمجھ گیا تھا۔ جی مرزا صاحب، صرف آپ ہی نہیں سمجھ گئے تھے، ہم بھی سمجھ گئے تھے سارا کچھ۔ یہ سوال کرنے والے بھائی کا چہرہ دیکھیں ذرا سامعین، سوال کرتے ہوئے ان کی آنکھیں جھوٹ کی چگلی کھا رہی، یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ پلانٹڈ سوال ہے۔ سامعین، یہ اوپر تلے مذہب ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمات پر حملے کو اتفاق نہیں ہے، یہ مرزا صاحب پارٹ 2 سیریز کا اگلا حصہ ہے، یہ ان کے مشن کا اگلا حصہ ہے۔ وہ جی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کی پیروی کیوں کریں، کوئی بھائی نہیں پوچھ رہے تھے، اور اگر کوئی بھائی پوچھ بھی رہے تھے تو وہ بھائی بھی پلانٹڈ تھے۔ یہ بیوقوف مرزا صاحب اوروں کو بنائیں۔ بہرحال آگے چلیں سامعین، انشاءاللہ آج ان کے سارے ارمان ہم پورے کریں گے۔ انہیں بتائیں میں نے اس پہ ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کون؟ وہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اس دنیا پہ قرآن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ ایسا ہونا چاہیے جس کا سٹیٹس کچھ عرصے کے بعد وہی نہ ہو جائے جو خود نبی علیہ السلام کا تھا۔ اگر کوئی شخص خلیفہ ہو تو الٹیمیٹلی اسے بھی موت آنی ہے۔ جی تو محترم سامعین، تو آپ نے سنا وہی بقول مرزا صاحب پرانیاں گلاں پرانے بابے، اس میں آپ نے نیا کیا ٹروتھ ریویل کیا مرزا جی؟ وہی پرانیاں گلاں تے نویں زاویے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہی حدیث کرتاس بیان کیا آپ نے، جسے پہلے آپ نے گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی تھی، اب وہ گرائنڈ کر کے آپ خود ہی نکل گئے۔ حسبنا کتاب اللہ، تو وہی آپ نے اس میں بیان کیا، کچھ نیا تو نہیں ہے ہمارے لیے، تو اس دعوے میں کچھ نیا نہیں ہے۔ ہاں البتہ دیگر برادران کے نوجوانوں کے لیے آپ کی یہ تحقیق کوئی جوئے شیر ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے علماء نے ان روایات کو عمومی طور پر بیان نہیں کیا، تو ان کا معاملہ وہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ ہمیں تو شروع سے آپ کے ارادے کا ادراک ہے، اور بھئی جب تک آپ قرآن حکیم کے علاوہ باقی تمام ائمہ و خلفاء کا سٹیٹس صرف ان کی زندگیوں تک محدود نہیں کر دیں گے، تب تک آپ اپنا سٹیٹس کیسے اسٹیبلش کریں گے؟ تو آپ کو اپنا سٹیٹس جو ہے اس وقت اسٹیبلش کرنے کے لیے باقی تمام ائمہ اور اوصیاء کا سٹیٹس جو ہے ان کی زندگیوں تک محدود کرنا پڑے گا۔ آپ کی کارروائی کو سمجھنے کے لیے مرزا صاحب آپ کی ذہنی سطح پر آنا بڑا ضروری ہے، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے۔ 3 گھنٹے کا میرا لیکچر ہے حدیث کرتاس پہ۔ ہاں جی، تو گرائنڈ ماسٹر صاحب اپنی ویڈیو کے اس پورشن میں کوئی نئی علمی و تحقیقی توپ نہیں آپ نے چلا دی، بس پوری روایت کو گرائنڈ کر کے اپنے ایجنڈے کے مطابق اپنے کام کی بات اخذ کر لیے۔ حسبنا کتاب اللہ، یعنی نہ کوئی اب خلیفہ ہے نہ کوئی امام ہے، بس قرآن ہی خلیفہ ہے اب۔ بھئی یعنی مکتب اہل بیت کے نظریہ امامت کے تو یہ موصوف شروع سے انکاری تھے، مخالف تھے، لیکن اب تو انہوں نے برادران اہل سنت کے عقیدہ خلافت کا بھی رد فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ خیر پھر آگے مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ نبی پاک کا خلیفہ اسے ہونا چاہیے جس کا سٹیٹس کچھ عرصہ کے بعد وہی نہ ہو جائے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو جناب پھر آپ کی اس دلیل کے مطابق تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہونا چاہیے مرزا صاحب، کیونکہ حضرت عیسیٰ ہی ہے اس وقت جن کا سٹیٹس ابھی تک وہ نہیں ہوا جو آج کی ڈیٹ میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ ویسے تو جناب امام مہدی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی سٹیٹس ہمارے مطابق وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، مگر آپ تو ہمارے اس عقیدہ کو ڈھکوسلا کہتے ہیں۔ آپ تو غیبت مہدی آخر الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کے انکاری ہیں، تو کیا خیال ہے پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خلیفۃ الرسول مان لیں قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ؟ مرزا صاحب رکھیں ذرا اسی قرآن پر ہاتھ اور اللہ کی قسم کھا کر بتائیں کہ جب جناب رسالت مآب معراج جسمانی کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، سدرۃ المنتہا سے بھی آگے کعبہ قوسین او ادنیٰ کے مقام پر جب فائز تھے، تو کم از کم اس عرصہ تک وہ زمین پر تو نہیں تھے، تو اس وقت آپ کی رسالت کا زمین پر سٹیٹس بدل گیا تھا۔ تو جب نبی آسمانوں پر تھے تو بھی زمین ان کی نبوت، ان کی حجت، ان کے فیض رسالت سے خالی نہیں تھی، تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا فرق آ گیا رسالت کے سٹیٹس میں مرزا صاحب؟ اور یہ نظریہ کہاں سے اخذ کیا آپ نے کہ رسول اللہ کا خلیفہ اسے ہونا چاہیے جس کا سٹیٹس کچھ عرصے بعد وہی نہ ہو جائے جو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے؟
بھائی بڑے مدعی ہیں نا آپ علمی کتابی ہونے کے، تو بتائیں قرآن کی کس آیت یا بخاری و مسلم کی کون سی روایت کی رو سے یہ عقیدہ آپ نے ترتیب دیا کہ صرف قرآن خلیفۃ الرسول یا وصی الرسول ہے؟ 36 آپ کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ بخاری و مسلم کے حوالے سے حدیث ثقلین بیان فرما رہے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے عطرت اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے قیامت تک جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ دونوں مجھے حوض کوثر پر آ کے ملیں گے۔ اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ وصی رسول صرف قرآن ہے، تو علمی کتابی صاحب حدیث ثقلین میں وصیت صرف قرآن کے ضمن میں فرمائی تھی جناب رسالت مآب نے، یا اہل بیت کے متعلق بھی فرمائی تھی؟ اور اگر ان دونوں کے متعلق فرمائی تھی تو پھر صرف ایک کیسے وصی رسول یا خلیفۃ رسول ہو گیا؟ بالکل اسی طرح اپنی صحیحین میں سے آپ نے 12 خلفاء والی حدیث بھی بیان کی ہیں، آپ کی ویڈیو ثبوت ہیں اس حوالے سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے یا 12 امام ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو اب آپ نے ان احادیث کی بھی، ان روایات کی بھی جو ہے وہ تعویلات گھڑنا شروع کر دی ہیں کہ جی ہم خلفاء کو پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مانتے ہیں، تے مرزا جی 12 تواڈے کولوں پھر بھی پورے نہیں جے ہونے، ਭਾਵੇਂ ایڈمنسٹریٹر دے طور تے بھی مان لو تے تہاڈی اس ترتیب دے مطابق 12 تہاڈے کو پھر کدی نہیں جے پورے ہونے۔ الٹا آپ دجل اور دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے مطابق خلیفہ رسول صرف قرآن حکیم ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو قرآن حکیم نہیں ہے، صرف قرآن و سنت کی روشنی میں تو قرآن حکیم اور عطرت اہل بیت دونوں ہی وصی رسول ہیں۔ اپنے اجتہاد کی بات کریں نا آپ، قرآن و سنت کا دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ پھر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم فرقہ نہیں ہیں، تو یہ فرقہ نہیں ہے تو قرآن و سنت دکھا کے اپنے اجتہاد سے آپ کیوں کام لے رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات بتائیں نا۔ بہرحال سامعین، ویڈیو کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مرزا صاحب کی اسی ویڈیو کے اگلے حصے کو انشاءاللہ آئندہ پارٹ میں ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ اس کا رد کریں گے قرآن و سنت اور اقوال ائمہ اہل بیت کی روشنی میں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔